ایک آدمی نماز کی اللہ کے سب سے بڑے حکم کی پرواہ نہیں کر رہا اور رب کا باغی ہے، وہ مخلوق کا کیسے اطاعت گزار ہوگا جو رب کا باغی ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے گویا وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کی پوری عمارت کو گرا دیا۔ نماز ایک خیمے کے درمیان، جب انسان ایک خیمہ زیب تن کرتا ہے تو اس کے درمیان جو ستون ہے وہ نماز ہے، جو خیمے کا مرکزی بانس ہے، وہی نہیں تو خیمہ کس پہ کھڑا ہوگا؟ تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور نماز میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے محبوب نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ، روایات میں آتا ہے اللہ اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ رب العزت کے ذمہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں میری اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں، چاہوں تو بخش دوں چاہوں تو جہنم میں ڈال دوں۔ نماز کا اہتمام اتنا ضروری ہے، یہ ارکان اسلام میں سے دوسرا بڑا رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے گر رہے ہیں۔ جو آدمی نماز کو اہتمام سے 40 دن تک کم از کم تکبیر اولیٰ سے پڑھے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا، نفاق سے بری ہونے کا۔ جو آدمی نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو نہیں پڑھتا اہتمام سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو آدمی نماز کو اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، افضل جہاد ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہو اور اس حضوری کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ ہم تکبیر تحریمہ کہیں تو اس کے بعد گم ہو جائیں، ایسی محبت سے اور ڈوب کے رب کی عبادت کریں۔ فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی۔ ڈوب کے رب کے حضور انسان عبادت کرے، نماز میں کھڑا ہو تو اب یہ اللہ رب العزت سے ایسے ہم کلام ہو کہ ساری کائنات باہر کی پوری دنیا اس پہ گم ہو جائے، بس یہ ہو اور اس کا رب ہو۔ رات کو انسان اٹھے، رات کو اللہ رب العزت سے لو لگائے، اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ بڑی میٹھی عبادت ہے تہجد کی نماز، بڑی میٹھی عبادت ہے، کر کے دیکھے انسان کہ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں میں جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ اپنی محبت میں جاگنا نصیب فرما۔